दिन भर जो काम करता है वो रात को देखता है। दिन भर अल्लाह ने इंसान बनाया लेकिन बंदरों की तरह उछलता है। तो ख्वाब में बंदर नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? हमारे ख्वाब ऐसे होते। और हमारे नबी का ख्वाब हो, दो फरिश्ते आए, कहा अल्लाह के रसूल चलो जन्नत में। हमारे नबी फरमाते मैं ख्वाब में इतना खुश हो गया, मैंने कहा चलो चलो जन्नत में चले। हमारे नबी फरमाते बिल्कुल जन्नत के गेट के करीब आ गए। हमारे नबी फरमाते समय तो खशखशत कदमिन, कहते जैसे मैं जन्नत के गेट के करीब आया मुझे लगा जन्नत में कोई चल रहा है, किसी के चलने की बोलो। हमारे नबी फरमाते मैंने दोनों फरिश्तों को कहा कहाँ लेकर आए? कहा जन्नत में। हमारे नबी ने फरमाया मैं सबसे बड़ा नबी, खाक में मैं सबसे बड़ा नबी और मेरे से पहले कोई जन्नत में? उनके चलने की आवाज आ रही है। तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा मेरे नबी आप फिक्र न करें, ये जो अंदर चलने की आवाज आ रही है आपके गुलाम और आपके चहीते हजरत बिलाल के चलने की आवाज आ रही है। किनकी आवाज आ रही है? बताओ दूसरा इनाम मिला कि नहीं मिला? जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी करीब नहीं। डायरेक्ट कहां पर है बिलाल? बोलो कहां पर है बिलाल? जन्नत में। और जन्नत में चलने की आवाज आ रही है। हमारे नबी ने जैसे ये ख्वाब सुनाया सारे सहाबा खुश हो गए कि ओहो हजरत बिलाल के कदम के चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन हजरत बिलाल वहीं बैठे थे, क्या रोए। हमारे नबी ने पूछा क्यों रो रहे, रो क्यों रहे हो? अल्लाह के रसूल आपका ख्वाब तो सही है, आप तो नबी हैं, आपका ख्वाब सच्चा है। तो हमारे नबी ने कहा सच्चा, फिर रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा रोना इस पर आता है अब से पहले आपका गुलाम कैसे जन्नत में चला जाए। आप बाहर हैं और मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरे कदमों में ये कहां हिम्मत और जुर्रत है कि मेरा कदम पहले जन्नत में चले जाए। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा बिलाल इधर आओ, करीब बुलाए और कहा तुमने ख्वाब सुना? ख्वाब का मतलब तो सुना ही नहीं, ख्वाब की ताबीर तो सुनी नहीं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ख्वाब की ताबीर बताए। हमारे नबी ने फरमाया ख्वाब का मतलब ये है कि कल क़यामत का दिन होगा, मैं ऊँटनी पर सवार रहूंगा और मैं ऊँटनी पर बैठा रहूंगा और मैं जन्नत की तरफ बढ़ता आऊंगा और मेरे ऊँटनी की रस्सी बिलाल के हाथों में होगी। तो सबसे पहले जो कदम जन्नत में जाएगा वो किनका जाएगा? हजरत बिलाल का जाएगा और फिर हमारे नबी की उठनी तशरीफ ले जाएगी। मेरे प्यारों दूसरा इनाम भी मिल गया, हिदायत भी, जहन्नम से दूरी भी, और तीसरा इनाम क्या था? मौत के वक्त अरे दुआ करो ना अल्लाह ऐसी मौत हमको भी नसीब फरमाए। आपको मालूम है हमारे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दिमश्क चले गए, मदीना में नहीं गए। कहाँ चले गए? दिमश्क चले गए। और वो तो मदीना में रह ही नहीं पाते थे, हजरत बिलाल रह ही नहीं पाते थे। हजरत अबू बकर ने बहुत समझाया आप रह जाओ ना, मदीना रह जाओ, क्योंकि हमारे नबी पर्दा फरमा गए। यही रबीउल अव्वल महीना हमारे नबी पर्दा फरमा गए, आप रह जाओ। हजरत बिलाल ने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर हजरत बिलाल कहाँ चले गए? दिमश्क चले गए। मेरे प्यारों आज भी किताबों में लिखा है हजरत बिलाल बुखार में तड़प रहे हैं। बोलो हजरत बिलाल बुखार में, वहां दिमश्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 2 साल के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखार में तड़प रहे। हाँ बिल्कुल असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हुआ, हजरत बिलाल की आंखें बंद होने लगी। बोलो हजरत बिलाल की आंखें, तो उनकी बीवी वहां थी, उनकी बीवी थी वहां पर, करीब आ गई और करीब आकर देखा कि मेरे शोहर बिलाल इनकी आंखें बंद हो रही, सुबह से बुखार में तड़प रहे थे, अभी आंखें बंद हो रही। तो बीवी की जुबान से निकला वाह करबा वाह हुज़ुना, जिसका मतलब हाय मैं तो बर्बाद हो गई, हाय मैं तो तबाह हो गई, हाय मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शोहर मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अभी बीवी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। हजरत बिलाल की मुबारक आंखें खुली और अपनी बीवी को पूछा क्या कर रही हो? तो बीवी ने कहा आपकी आंखें बंद हो रही, आपका बदन बुखार से तड़प रहा है, आप कहीं अल्लाह के पास तो नहीं जा रहे? सुनना, हजरत बिलाल ने फरमाया आज तेरा और मेरा बहुत खुशी का दिन है। बोला तेरा और मेरा? तो बीवी कहती खुशी का दिन का क्या मतलब है? आप बीमार है, आपको बुखार है, आपके चेहरे से मालूम होता है कि आखिरी हालात आपके ऊपर आ गए हैं और आप कहते खुशी का दिन है। हजरत बिलाल ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर तू रोई न होती तो मैं किसी को न बताता। अब हजरत बिलाल ने अपनी बीवी के सामने बात को खोला कि रात को मैं सोया था। बोलो हजरत बिलाल फरमाते रात को मैं
سویا تھا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے، پھر میرے نبی ادھر جا رہے، پھر ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میرے خواب میں میرے نبی کو دیکھا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. تو میں نے میرے نبی کو پوچھا میرے نبی کیا ہوا، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کبھی ادھر پریشان ہو کر جا رہے کبھی ادھر جا رہے ہو. تو ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا او بلال میں تجھ کو ڈھونڈ رہا، بلال میں تجھ کو. اور پھر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا، فرمایا بلال کل روزہ رکھنا. ساتھ میں بولو کل، بھلے رمضان نہیں ہے مگر بلال کل روزہ رکھنا. سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرنا. بس بیوی کو اتنا کہا، مغرب کا وقت تھا، مغرب کو آنے کو دیر تھی. وہ بیوی کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج روزہ رکھے، سحری آپ نے میرے ساتھ کی، افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا. میرے پیاروں ابھی تو حضرت بلال کوئی جواب دیتے، یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ آسمان کی طرف اشارہ کیا. وہ بیوی فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ آسمان پر دسترخوان بچھ رہا ہے اور ہمارے نبی بلال کا انتظار کر رہے ہیں. آسمان پر دسترخوان بچھ رہا ہے اور ہمارے نبی بلال کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. یہاں بلال آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے. تیسرا انعام بھی ملا، ایسا ملا کہ موت کے وقت کلمہ بھی ملا اور افطار ملا تو محمد کے دسترخوان پر افطار ملا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو یہ تین انعام، یہ تین انعام. کتنے بجے عشاء؟ 8 کی اذان ہے. میرے پیاروں یہ تین انعام پھر ایک مرتبہ بولو گے. پہلا انعام ہدایت، آواز نہیں آ رہی. پہلا انعام ہدایت، دوسرا جہنم سے دور، تیسرا موت کے وقت کلمہ. ہم کو چاہیے یہ تین انعام؟ ارے ہاں یا نہیں؟ کیونکہ یہ انعام اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. یعنی ساتھ میں بولو نا یہ انعام اللہ کے سوا ہم کو چاہیے، انعام چاہیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی، ہم لوگ اللہ رسول کی مانتے ہیں. میرے کو پیار سے بولو نا، اگر ہم کو نبی سے محبت ہے تو بولو ہے. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ربیع الاول مہینہ، قسم کھا کر کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ تیلارا والوں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. ہاں کرتے، یہاں سے آواز آ رہی، یہاں نہیں آ رہی. آپ کرتے کرتے نبی سے محبت، کرتے نبی سے محبت. چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں؟ میرے کو سچ بتاؤ نا، سچ بتاؤ نا، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے چہرے سے محبت نہیں؟ ارے آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اس کو کہو میرے کو تیرے سے بہت محبت ہے مگر تیرا چہرہ نہیں بتانے کا. میں بیوی سے محبت ہے نا، بیوی سے، ہاں تو بیوی کو کہو نا آئی لو یو، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن کہنے کا میں جب سامنے آؤں تو چہرہ نہیں بتانے کا. ایسا مارے گی، اب تو اسی کی حکومت چلتی ہے. تو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ قاضی صاحب آپ کی تو شادی ہو گئی ہوگی. ہاں ہم کو پوچھو، ہم تو بڑے ایکسپیرینس والے. معلوم ہے نا آپ کو، معلوم ہے نا. ایک شوہر بیچارہ بہت تھکا ہوا، کس سے؟ ارے بولو نا کس سے؟ بیوی سے تھکا ہوا. اب وہ کیا کرے کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ کیا کروں یہ، کیونکہ سب اس نے علماء کو بھی بلایا، میٹنگ بھی ہوئی، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، مگر بیوی کے ساتھ کوئی سمادھان ہوتا؟ بیوی روزانہ بہت چلاوے، گھر میں بہت چلاوے، وہ بیچارہ تھکا. کیوں سلیمان بھائی ایسا ہوتا تھا؟ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ایسا. اب کیا کیا معلوم، اس نے بھی بہت اچھا آئیڈیا کیا. اس نے کیا کیا، ایک دن تو سوچا آج معاملہ ختم ہی کر دینے کا. تو کیسا معاملہ ختم کرنے کا؟ مسواک کیا. بولو کیا کیا؟ مسواک. بہترین وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. معاملہ ہی ختم بھائی. نہ رہے باس نہ بجے بانسری، اللہ میرے کو
اور احمد آپ کی بھی شادی ہوئی نا, ٹینشن مت لینا, اللہ میرے کو اٹھا لے. اب اس نے جو اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے, تو بیوی بھی تیلاڑا کی. کم وقت کبھی فجر نہیں پڑتا, مسلح بچا کے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی سے کہا چلو یہ جو کرتا میں بھی کروں. بیوی نے بھی مسواک کیا, اچھا وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اور آپ کو معلوم ہے مردوں کو رونا دیر میں آتا, عورتوں کو اور رونے پر ہی ایسا بول دیتی کہ سب سمجھتے یہ غلط ہوگا, وہ صحیح نہیں. ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی ہے, جب چاہتا دھڑ 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 آنسو شروع ہو جاتا ہے. تب اس نے بھی رونا شروع کر دیا, کہا اللہ میرے کو اٹھا لے, میرے کو اٹھا لے. اب اس نے سنا کہ میری بیوی یعنی یہ تیلاڑا کی میری بیوی یہ دعا مانگتی اللہ میرے کو اٹھا لے. اس نے کہا اللہ اپنا کینسل, سبحان ربک رب العزت. ہم فرشتوں کو وہی بھیجتے ہیں. میرے پیاروں, جس سے محبت ہو اس کو بولو کہ تیرا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا, وہ آپ کو تیلاڑا میں رہنے دے گا؟ ہاں, میں اگر تیلاڑا والوں کو بولوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو, کھلاتے ہو, پلاتے ہو, بیان کرواتے ہو, مگر تمہارے چہرے بہت خراب, آئندہ تیلاڑا میں قدم تو رکھو. میرے دوستو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک طرف آواز سے بولتے, پورا مجمع بولا تھا ہم نبی سے محبت, اور چہرے کا معاملہ آیا تو غیروں کا چہرہ پسند, یہودیوں کا چہرہ پسند, عیسائیوں کا چہرہ پسند. اور سب سے بڑی مصیبت, ہم اللہ رسول کے کہاں بنے؟ بھائی ساتھ میں بولو نا, ہم اللہ کے رسول کے کہاں بنے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم اللہ کے رسول, اللہ رسول کے بنے ہوتے تو ہمارا موبائل صحیح ہوتا. رات کو 2-2 بجے تک ہمارے موبائل چلتے. ہاں, شادی والا بھی موبائل پر بزی, بغیر شادی والا بھی موبائل پر بزی. ارے 8 سال کا بچہ بھی آئی پیڈ کے اوپر بزی ہے. ہمارے موبائل میں ہمارا فیس بک دیکھے, ہمارا اسٹیٹس دیکھے, ہمارے موبائل میں سنیپ چیٹنگ دیکھے, ہمارا PUBG دیکھے, ہمارا گیم کھیلنا دیکھے. ہمارے موبائل کے اندر پورا ایسا, اللہ کی قسم جتنا وقت موبائل کو دیتا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اس کا آدھا وقت قرآن پاک کو دیتا ہے. ارے بولو, اس کا آدھا وقت قرآن پاک کو دیتا ہے. مولانا عبدالرحیم صاحب نے جس طرح قرآن پڑھا, یہ تو بہت اعلیٰ طریقے کا پڑھا, لیکن میں اگر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں جو مجمع میں بیٹھے یا جو باہر سنتے ہوں گے, کتنے ایسے جن کے ابھی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے, درود شریف بھی ان کا صحیح نہیں ہے, لیکن موبائل سارے فنکشن معلوم, رات کو 2-2 بجے تک موبائل پر بزی. اور ایک عجیب چیز ہے, یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت ہے, جو مسجد سے بھی باہر نکلے گا نا, باہر نکلا, باہر نکلنے کی دعا پڑھا, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ جیب سے یہ موبائل کیا ہے بھائی, کروڑوں کا بزنس کرتا ہے. اچھا میرے کو آج تک بتاؤ, یہ رات کو پہلے کیا ہوتا تھا معلوم؟ ہمارے یہ جوان جو ہے نا, جوان ماشاءاللہ کسی اور گاؤں میں جاتے تھے نا, تو پہلے کے ہمارے سلیمان بھائی کو پوچھو, پہلے کے جتنے بزرگان دین تھے نا, وہ جہاں بھی گاؤں میں جاوے نا, چلو شادی میں جاتے ہوئے یا کسی کی بارات میں جاتے ہوئے, لیکن پہلا سوال یہ ہوتا تھا گاؤں میں داخل ہونے کے بعد, یہاں مسجدیں کتنی ہے, یہاں مکتب کیسا ہے, یہاں حافظ کتنے ہیں, یہاں قاری کتنے ہیں. آج اگر کہیں شادی وادی میں گیا, پہلا سوال چارجر ہے, یہاں کا وائی فائی, یہاں کا نیٹ ورک, یہاں BSNL چلے گا کہ ووڈا چلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہم کو تعلیم والیم سے کوئی مطلب ہی نہیں. صحیح نہیں. یہاں کے ہمارے جوانوں کو دیکھو, تعلیم بولو کچھ نہیں, ان کا قرآن صحیح نہیں, قرآن صحیح نہیں. پہلے رمضان میں 2-2, 4-4 قرآن ختم ہوتے. جب اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, پورے رمضان میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا ہے, اور قرآن صحیح نہیں تو کیا پڑھے؟ اچھا دونوں میں کوڑے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, نہ مفتی ہے. چلو ہم نے سوچا کہ بھائی انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا, لیکن کچھ اسکول میں پڑھا ہوگا, تو صحیح میں کہہ رہا ہوں, کوئی 8ویں میں فیل, کوئی 10ویں میں فیل. ہاں, نہ کوئی ہمارے اندر ڈاکٹر ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی لائر ہے, نہ کوئی بیرسٹر ہے, نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے, نہ کوئی کانٹریکٹر ہے. جس کو دیکھو
آپ کو معلوم ہے مولانا عبدالرحیم صاحب بہت اچھا ہوا, ایک انجینئر, آج سے میں 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 8 سال پہلے ایک ہمارے ساؤتھ افریقہ میں حاجی موسیٰ پٹیل ہے, بڑے انجینئر ہے, تو آئے اور معلوم ہے وہ کہاں گجرات میں گھوم کر آئے, میرے کو نہیں معلوم. جب میری ملاقات کے لیے آئے تو اچانک ان کا چہرہ ایک دم اترا ہوا. میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا, انڈیا آئے ہو, کھاؤ پیو, یہ ایسا چہرہ کائے کو بنا کے رکھے ہو؟ تو کہا میں نے آپ کی یہاں بہت سارے علاقوں میں گیا, بہت علاقوں میں گیا, میں یہاں گجرات کے کتنے گاؤں میں گیا, کسی کے پاس نہ کوئی دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے, بس سارے جوان بیٹھے ہیں اور کوئی کام دھندا ہی نہیں اور کوئی نالج نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں. میں نے کہا یہ تو اپنے گجرات کو بہت بدنام کرے گا حاجی صاحب. میں نے کہا حاجی صاحب یو ڈونٹ نو, تم کو نہیں معلوم, ہمارے گجرات کے جتنے جوان ہیں نا سب سی اے, کیا ہے سی اے کے معنی چارٹر اکاؤنٹنٹ. تو وہ حاجی صاحب ایسا میرے بازو میں بیٹھے تھے, پورے اچھل گئے, کہتے لگے they all are chartered accountant, یعنی جتنے آپ ہیں جن کو میں دیکھ کر آیا ہوں جو کوئی کام دھندا نہیں کرتے سب چارٹر اکاؤنٹنٹ. میں نے کہا حاجی صاحب تمہارا ساؤتھ افریقہ کا سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ, یہ ہمارا گجرات کا سی اے کمپلیٹ آرام. ہاں تو یہاں کے جوانوں کو دیکھو کیا کرتا ہے, صبح 10-11 بجے اس کی صبح ہوتی ہے, فجر تو گئی, کیونکہ رات کو 2-3 بجے تو اس کا موبائل کا کام پورا ہوا, وہ تھکا تو اب وہ چارج کرنے کے لیے موبائل کو رکھا. جس وقت اللہ کے ولی مصلی بچھاتے اس وقت یہ سوتا ہے, اور فجر کی نماز بولو گئی. اب زہر کے وقت اٹھا پیا, یہاں تیلاڑا کی بات نہیں کرتا, ہمارے گاؤں کے ہوٹے او ماشاءاللہ, ایک بیٹھا ہوگا بغیر دھندے کا کام کا, دوسرا کارٹون آ جائے گا تھوڑی دیر میں, اور وہ بھی بائک کے اوپر آئے گا. بائک بھی آج کل ایسی نکلی ہے کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا سمجھ میں ہی نہیں آتا, اتنی اونچی ہوتی ہے. اور گھر سے نکلا چکر لگایا, ایک بیٹھا تھا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, پھر وہ اپنے موبائل میں بزی, یہ اپنے موبائل میں بزی, یہ اپنے موبائل میں بزی, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. اور ایک فکر آئی پی ایل میں کیا ہوگا. ابھی قاری صاحب نے ابھی ایک کو دیکھا, وہ باہر ہماری بلڈنگ کے نیچے چلا رہا تھا, ارے ہم کلکتہ والے کلکتہ والے. میں نے کہا تیرا باپ کمینہ کلکتہ میں پیدا ہوا تھا, یہ کلکتہ والا ہو گیا, وہ بنگلور والا ہو گیا, وہ ممبئی والا ہو گیا, وہ حیدرآباد والا ہو گیا. ارے کائے کو کھیل میں بھی انڈیا کو تقسیم کائے کو کرتے ہو, ہمارا ہندوستان پورا کا پورا ایک ہے, اور زمین کے ہر ذرے سے ہم کو محبت ہے. بولو سبحان اللہ. لیکن بس میرے جوانوں, اب مجھے بتاؤ یہ 3 انعام ملیں گے پب جی کھیلنے والے کو, نماز چھوڑنے والوں کو, آئی پی ایل دیکھنے والے کو ہدایت, جہنم سے دور, موت کے وقت کلمہ طیبہ. چلو اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, اپنے کو سب کو کتنے 7:45 کی اذان ہے نا, 8 بجے کی اذان ہے. خیر کوئی بات نہیں, ہم بات کو سمیٹیں گے, لیکن سمیٹنے سے پہلے ایک بات کہوں گا, سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. یہ ربیع الاول مہینے میں ہم کو کیا کرنا, بلکہ اس مہینے سے ارادہ کریں گے تو ارادہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بولو چلے گا انشاءاللہ. میں جتنے بیٹھے ہیں, اور یار جتنے لوگ, جیسا مجھے سکندر بھائی نے کہا کہ باہر بھی آواز جا رہی ہے, جتنے میری ماں بہنیں بیٹیاں یا جو بھی باہر بھی بات سنتا ہو, بلکہ آپ لوگ بھی ہو سکے تو اس بات کو پہنچانا. ہمارے 4 پرابلم, کتنے پرابلم جو آج کل بہت زیادہ ہے. آج کل سب سے پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا, کیونکہ لاک ڈاؤن, نوکری چلی گئی, جاب چلا گیا, اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں, تو میاں بیوی لڑتے, ساس بہو کے جھگڑے ہوتے. تو سب سے پہلا بولو ہمارے گھر میں پرابلم کیا آتا ہے, گھر میں جھگڑا. بولو ہاں یا نہیں, بولو نا ہاں یا نہیں. دوسرا پرابلم ہمارے یہاں روزی میں برکت نہیں, پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے, قرضہ سر کے اوپر ہے, کتنوں کا دیوا باقی ہے, کتنوں سے لینا باقی ہے. مطلب روزی میں برکت نہیں. بولو نا روزی میں برکت. ہاں میرے پاس ایک آیا تھا, مجھے کہتا قاری صاحب آپ بہت اچھی تعویذ دیتے ہو, میرے کو روزی کی برکت کی تعویذ دے دو نا. تو میں نے کہا کہ بھائی تیرے کو لائن میں آنے کا ایسا بیچ میں, تو مجھے کہتا دے دو نا, آپ کا کیا جائے گا. تو میں نے پھر جیب سے کاغذ نکالا, نہیں وہ پٹ پٹ لکھا نے دے دیا اس کو. تو میرے کو کہتا نہیں چاہیے. میں کہا اللہ کا بندہ, ایک تو لکھ کر دیا, نہیں اتنی چھوٹی سے کیا ہوگا, بڑی دے نا, روزی میں برکت زیادہ ہوئے, دیوار پہ لٹکا دو, ایسی بڑی دے. میں نے کہا اللہ کا بندہ,
اگر دیوار پر لٹکانے سے ہوتی تو میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا، صرف تعویذ ہی لٹکاتا، برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا۔ بڑا عجیب ہے مولانا عبدالرحیم صاحب، آپ کے ساتھ میں یہ واقعہ تو آپ کے ساتھ میں بھی ہوا ہوگا، بلکہ سب عالموں کے ساتھ ہوتا۔ کیا کریں گے معلوم ہے؟ او ماں بہنیں بیٹیاں، او بادام سمجھتے ہاں، اور لا کے ہمارے ٹیبل پہ رکھ دیتے۔ پہلے تو نہیں سمجھا کہ میرے گھر پہ لے جانے کا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس نے مولانا پھونک مارو۔ پھونک مارا، کہا میرا بیٹا 14 پارے کا حافظ ہو گیا، اس کے بعد بالکل مدرسے جانے کا منع کرتا، اتنا منع کرتا، بہت سمجھاتے مارے پیٹے مگر جانے کو تیار نہیں۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا بادام پہ پھونکو، میرے پھونکنے سے وہ حافظ ہو جائے گا۔ اب کیا کرتا، مجبوری تھی، پھونک دیا بادام پر۔ پھر جاتے جاتے میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ ٹی وی؟ ہاں۔ میں کہا تم میاں بیوی دیکھتے ہو؟ ہاں۔ بچے بھی دیکھتے؟ ہاں۔ میں نے کہا کتنی بھی بادام پھکواؤ، آپ آدھا کلو لائے اور 10 کلو لے کر آؤ، بادام اثر نہیں کرے گی، کیونکہ جس گھر میں لعنت ہوگی وہاں قرآن کی رحمت نہیں آئے گی۔ جس گھر میں لعنت ہوگی وہاں قرآن کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو خیر میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بولوں بھائی، ہمارے 4 پرابلم، ایک پرابلم بول جلدی جلدی بولو، ایک پرابلم کون سا؟ گھر کا، نمبر 2 روزی کا، اچھا تیسرا پرابلم سب کو، میرے کو بھی آپ کو بھی سب کو بھی کوئی منع نہیں کرنا، تیسرا پرابلم ہم سب کو، جیسا ہم نے حضرت بلال کے واقعے میں سنا، موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ابھی کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے، گئے کہ نہیں گئے؟ ہر جانے والا ایک بات بول کے گیا، آپ نے سنا؟ ہر جانے والا وینٹیلیٹر پہ سے قبرستان گیا، بول کے گیا آج میری باری ہے، مطلب کل ہماری باری ہے۔ جو راستے پر وہ گیا ہے وہی راستے پر ہم کو بھی جا، لیکن کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تیسرا اور چوتھا پرابلم، ہم کو جنت میں اللہ ڈالے گا کہ جہنم میں ڈالے گا؟ کیونکہ 2 ہی جگہ ہے، جنت ہے اور جہنم ہے، ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ پھر بولو 4 پرابلم، ایک تو گھر کا پرابلم، نمبر 2 روزی کا پرابلم، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے، نمبر 4 جنت میں جاوے نہ جاوے۔ یہ چاروں پرابلم اگر تیلاڑا میں حل کرنا ہو تو اب بھی میں تعویذ دے دوں، ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے؟ چاروں پرابلم سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سنتے جانا ہمارے آقا کیا فرماتے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا جا، امت کے مرد ہو یا عورتیں ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ تمہارے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ ایک بات آگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، تم زمین پر نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمان سے برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا، حلال برکت والی روزی کرنا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ہم کو کیا کرنا؟ اور تیسری بات سن کے سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور آخری بات سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ فرماتا میں جنت الفردوس عطا کروں گا، تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں۔ تو نماز نماز نماز، گھر کا پرابلم دور کرنا تو بولو نماز، روزی میں برکت چاہیے تو نماز، حلال روزی چاہیے تو نماز، چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے تو نماز، قرضے ادا کروانے ہو تو نماز، اپنے کو جنت الفردوس میں جانا ہو تو نماز، موت کے وقت کلمہ چاہیے تو نماز، اور رحمت اور برکت اور مغفرت چاہیے تو نماز، گھر کے جھگڑے ختم کرنا ہو تو نماز۔ بس یہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج اگر ہم نمازی ہو جائیں گے تو وہ 3 انعام بھی ہم کو ملیں گے، بولو ملیں گے نا انشاءاللہ؟ تو کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں بات ختم کرتے کرتے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ایک بات بتاؤں، ایک بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں ربیع الاول میں، بہت اچھا کارڈ، سب پڑھیں گے، وہ دعا پڑھیں گے۔ رات کو بستر پہ جاوے نا، جاتے رات کو سونے جاتے نا تو سورہ ملک پڑھنے کا، بھائی جیسے بستر پہ چلے گئے کون سی سورت پڑھنے کا وضو کر کے؟ سورہ ملک کہاں پر ہے؟
29वें पारा माशाअल्लाह पहली सूरत, बोलो सूरे मुल्क। अच्छा, सूरे मुल्क पढ़ने के बाद एक मैं दरूद शरीफ लाया हूं, वो 4 मरतबा पढ़ने का। सूरे मुल्क पढ़ ली ना आपने, कितनी मरतबा पढ़ने का? दरूद शरीफ 4 मरतबा। होता क्या, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कोई रात को बिस्तर पर आवे, सूरे मुल्क पढ़े और 4 मरतबा ये दरूद पढ़े, हमारे नबी फरमाते तुझे नींद आवे उससे पहले फरिश्ते ये दरूद लेकर मदीना पहुंच जाते हैं और मदीना जाकर हमारा दरूद पेश करते हैं और हमें नींद आए उससे पहले हमारे नबी हमको सलाम का जवाब भी दे देते हैं। तो आदमी को कोई पूछे रात को अमल क्या किया, कहा आखिरी जो सलाम कलाम हुआ वो नबी के साथ हुआ। इससे बढ़कर कौन सी रात होगी भाई? कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? 4। पहले वजू करके सूरे मुल्क पढ़ने का, फिर 4 मरतबा दरूद। कौन सा? अल्लाहुम्मा रब्बल हिल्ली वल हराम व रब्बल रुकनी वल मकाम व रब्बल मशारिल हराम बिहक्कि कुल्ली आयतिन अंज़लतहा फी शहरी रमज़ान बल्लिग रूह मुहम्मद तहियतन व सलामा। मुझे मालूम है ये याद नहीं होगा क्योंकि हमको भी याद करने में टाइम लगा, तो ये दरूद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं कार्ड लेकर आया हूं। किनको दिया हमने? मौलाना अहमद साहब को दिया है। इनका जब जी चाहेगा तब वो कार्ड आपको देंगे। ये मौलाना अहमद साहब जब आपको कार्ड दे दे, अगर आज दे देंगे तो आज रात से ये अमल शुरू कर दे। ये सूरे मुल्क पढ़ेंगे, उसके बाद में 4 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। ये इतनी प्यारी रात होगी कि होता ना आदमी रात को आखिरी काम क्या किया, तो मोबाइल पर किसी से बात किया, आखिरी काम क्या किया, टीवी सीरियल देखा, आखिरी काम क्या किया, IPL देखा, आखिरी काम क्या किया, बीवी से बात किया। हम सीना ठोकर फखर से कहेंगे आखिरी काम क्या किया, नबी को सलाम पहुंचाया, नबी ने सलाम का जवाब दे दिया। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो सब पूरे बयान का खुलासा है कि 5 वक्त की, बोलो ना 5 वक्त की। मेरे प्यारे जवान जो बैठे ना माशाअल्लाह, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, दूसरे भी गांव के जवानों को। हाँ भाई, ये जवान लोग जो तश्कील करेंगे वो अपने से नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग क्रिकेट के लिए तश्कील करते, थोड़ी देर में टीम तैयार हो गई, कभी वॉलीबॉल की टीम तैयार हो गई, कभी फुटबॉल की टीम तैयार हो गई, कभी IPL साथ में बैठ के देखने की टीम तैयार हो गई। अरे वो तेलाना कितनी रहमत वाला होगा, ये फरिश्ते कहेंगे अल्लाह यहाँ IPL की नहीं, यहाँ 5 वक्त नमाज की टीम तैयार हो चुकी है। भाई करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मौलाना अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आने वाले तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया, और हमारे सिकंदर भाई जिन्होंने तेलाना बुलाया। बाकी सुलेमान भाई तू बुलावे नहीं, लॉकडाउन है तो उसमें क्या खाते नहीं घर में, चूल्हे नहीं जलते घर में, चूल्हे में थोड़ी लॉकडाउन आया है। लेकिन खैर हमारे सुलेमान भाई को अल्लाह बहुत अच्छा रखे। और एक बहुत खुशी की बात मेरे को तेलाड़ा में आने के बाद जो सबसे खुशी की बात मिली, मौलाना अहमद साहब ने मुझे सुनाया कि हमारे बहुत प्यारे मौलाना मुआज साहब, मौलाना मुआज, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे मालूम नहीं कि आप ही मौलाना मुआज साहब है, अल्लाह आपकी उम्र में बहुत बरकत दे। ये हर 15 दिन पर माशाअल्लाह अपना वक्त फारिग करके आकर कुरान पाक की तफसीर करते हैं। ये आपका गांव इतना खुशनसीब गांव है कि हम बहुत से गांव में गए और हमने बाकायदा मौलाना मुआज साहब गांव वालों को कहा कि भाई कोई मौलाना को बुलाए, कोई मौलाना को बुलाए जो दर से कुरान करे, जो दर से हदीस, क्योंकि हमारे जवानों को कुछ नहीं मालूम। मौलाना मुआज साहब माफ करना, ये अगर किसी भी जवान, तो क्या कोई बूढ़े को भी उठाओ और पूछो नमाज में सजदे सहू कब वाजिब होता है, ये पूछो कि गुस्ल में मसनून तरीका क्या है। अरे हम नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो नमाज से पहले वजू करते, तो वजू में सुन्नत है। हमारे जवानों को ना वजू का तरीका, ना गुस्ल का तरीका, ना मेरे दोस्तों नमाज का तरीका, ना सजदे सहू। ये अल्लाह ये जवान मौलाना मुआज साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हर 15 दिन पर शनीचर को आना और मगरिब बाद ईशा के बाद मौलाना मुआज का वक्त देना और यहाँ पर आकर कुरान की तफसीर करना, मेरे दोस्तों बड़ा बदनसीब होगा वो कि कुआं हमारे पास आए फिर भी वो प्यासा रहे। पहले ऐसा जमाने में नहीं होता था, पहले बड़े बड़े बुढ़े लोग जाते थे, कहां दूर जाते थे बयान सुनने के लिए, कुरान को सही करने के लिए, हदीस को सुनने के लिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरे को एक हदीस मालूम करना था, मैंने 1 महीना जाने का सफर और 1 महीना आने का सफर किया सिर्फ एक हदीस को मालूम करने के लिए। यहाँ तो मौलाना मुआज साहब माशाअल्लाह हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, इतने बड़े मुदर्रिस भी, और वो आपके पास आए, यानी कुआं आपके पास आया है, फिर भी कहते हो कि हम प्यासे हो, तो इससे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं हो।
نادان کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دیکھو آپ لوگ بہت پابندی کریں ہر 15 دن پر, بلکہ معائنہ کو تشکیل کرو کہ معائنہ 15 دن بہت دیر ہو جاتے ہیں. آپ ہفتے ہفتے آیا کرو نا, ہفتے ہفتے آیا کرو, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ سب کو جمع کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود